انہوں نے لکھا ہے کہ میٹرک کے بعد جب میں نے یہ کہا کہ میں کالج جانا چاہتی ہوں تو والد نے سختی سے منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہماری لڑکیاں، میں نے بڑے تانے سنے ہیں اس بات کے کہ میں نے تمہیں اسکول بھیجا، ہماری برادری میں یہ نہیں ہوتا اور اب تم آگے نہیں پڑھو گی. انہوں نے کہا کہ آگے تو میں ضرور پڑھوں گی. انہوں نے کہا نہیں تم کیسے پڑھو گی. انہوں نے کہا کہ میں وہاں چلی جاؤں گی، کرسچن مشن چلی جاؤں گی. انہوں نے کہا تمہیں کیا معلوم کرسچن مشن کہاں ہے. عصمت آپا نے جواب دیا باپ کو کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم ہے کہ کرسچن مشن کہاں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ اگر میں چلتی جاؤں تو میں کرسچن مشن تک پہنچ جاؤں گی. تو انہوں نے کہا تم وہاں پہنچ کے کیا کرو گی. کہ نہیں وہاں میں کرنٹی ہو جاؤں گی، کرسٹان ہو جاؤں گی، اور پھر وہ لوگ مجھے اپنے کلیجے سے لگا لیں گے اور وہ مجھے پڑھائیں گے. اچھا، یہ ایک ایسی دھمکی تھی جس سے ان کے والد ڈر گئے، کیونکہ انہیں یہ اندازہ تھا کہ ان کی بیٹی کتنی ضدی اور کس قدر اپنی بات پر اڑ جانے والی ہے. آخر کار انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم پڑھنے چلی جاؤ، اور وہ پھر علی گڑھ بھیج دی گئی جہاں سے انہوں نے بی اے کیا اور اس کے بعد بی ایڈ کیا. آج ہمارے یہاں ریشمی برقعوں کی بہاریں ہیں، پرے کے پرے نظر آتے ہیں. عصمت آپا نے 1930 میں برقع ترک کیا، اور اس کا بھی یوں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ہم کہیں جا رہے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر، تو میں نے یہ کیا کہ جب ہم بیٹھ گئے ڈبے میں تو میں نے اپنا برقع اتار کر اور ایک ہول ڈال میں اس کو چپکے سے سرکا دیا. ہول ڈال آج کی نسل تو نہیں جانتی، جو ذرا پہلے کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جس میں بستر بند کہنے آپ اسے، کہ جس میں بستر اور چادریں اور سب کچھ لپیٹ دی جاتی تھی. جب وقت آیا اترنے کا تو اماں نے ان کی کہا کہ بھائی سب کے برقعے تو ہیں، تمہارا برقع کہاں ہے. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، میں نے شاید کسی ہول ڈال میں رکھ دیا ہے. تو وہ ظاہر 6-7 ہول ڈال تھے، وہ ممکن نہیں تھا کہ اتنی جلدی انہیں کھولا جائے، ان کا برقع ڈھونڈا جائے، انہیں دیا جائے. ان کو اپنی اماں سے چند دھموکے بھی پڑے کہ تو نے جان کے یہ کام کیا ہوگا، لیکن یہ بالکل معصوم بنی رہی اور بغیر برقعے کے اسٹیشن پہ اتری جہاں ان لوگوں کو جانا تھا. اور عصمت آپا نے لکھا ہے کہ اس کے بعد میں نے کبھی برقع نہیں پہنا. تو پتہ نہیں آج عصمت آپا ہوتی تو انہیں کیسا لگتا ہے کہ وہ برقع جو انہوں نے 1930 میں ترک کیا تھا، اور جو زمانے میں جدید ہونے کی اور پڑھا لکھا ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا، تو اب وہ خواتین جو برقع اختیار کر چکی ہیں، کر رہی ہیں، وہ لڑکیاں، تو وہ کیسا محسوس کرتی ہیں. یقیناً بہت اچھا محسوس کرتی ہوں گی، تبھی وہ اس کو اختیار کر رہی ہے. تو عصمت آپا نے جو سفر شروع کیا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس سے الٹے پاؤں پیچھے گئے ہیں، ہم نے آگے کا سفر نہیں کیا ہے. چونکہ اس زمانے میں جن خواتین نے برقع ترک کیا تھا، جن میں خود عصمت آپا شامل تھیں اور ہماری بہت محترم جو خواتین تھیں وہ شامل تھیں، انہوں نے کوئی ایسی طرز زندگی نہیں گزاری جس پہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا. ان کے گھر میں ایک گھوڑا تھا، بلکہ گھوڑی تھی جس پر بھائی ان کے سواری کیا کرتے تھے. یہ بہت ضد کرتی تھیں کہ میں بھی گھوڑے کی سواری کروں گی. تو اماں نے ان کی کہا کہ اگر تم گھوڑی پہ بیٹھیں گی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی، چونکہ گھوڑی پر صرف لڑکے بیٹھتے ہیں، لڑکیاں نہیں بیٹھتی. انہوں نے کہا کہ بھائی 2 ٹانگیں میری بھی ہیں، 2 ہاتھ میرے بھی ہیں، آنکھیں اور کان بھی میرے بھائی جیسے ہیں، تو میں کیوں نہیں بیٹھ سکتی. خیر انہوں نے اتنا فعل مچایا کہ ان کے والد کی آنکھوں، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی، اور پھر انہوں نے ہی ان کو گھوڑے کی سواری کرائی. اور یہ بھی ان کے والد تھے کہ جنہوں نے ان کو بندوق چلانا سکھائی، اور کارتوس کیسے بھرا جاتا ہے، لبلبی کیسے دبائی جاتی ہے، یہ سب ان کے والد کا کمال تھا. جو
عصمت آپا نے کبھی ظاہر ہے بندوق نہیں چلائی کسی پہ، کسی کو گولی نہیں ماری، لیکن ان کی جو تحریریں تھیں وہ گولی نہیں توپ کا گولا تھی، جو ہمارے اس زمانے کے سماج پر گریں اور جس کی وجہ سے لوگ بہت متاثر ہوئے، بہت پریشان ہوئے اور ان پہ مقدمہ بھی چلا۔ بلکہ ابھی آپ منٹو کا بھی ایک وہ دیکھیں گے، منٹو میرا دوست، تو منٹو پر اور ان پر ساتھ ساتھ مقدمہ چلا تھا ایک ہی عدالت میں، اور یہ دونوں لاہور آئے تھے۔ عصمت آپا نے کسی انسان پر گولی نہیں چلائی، لیکن سماج کی ریت رواج کو نشانے پر رکھ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روتی چھینکتی اور ظلم سہتی ہوئی عورت ان کو ذرا نہیں بھاتی، اسی لیے وہ قلم سنبھال کر ان روایتوں اور رواجوں کے بخیے ادھیڑنے پر تل گئی جنہوں نے عورت کو بہت پریشان کر رکھا تھا، ایک عرصہ دراز سے بلکہ قید کر رکھا تھا۔ عصمت آپا نے قلم و کاغذ کے ساتھ لگ بھگ 60 برس گزارے، اور اس دوران انہوں نے اردو ادب کو کیسے کیسے یادگار افسانے دیے۔ ان کے ایک افسانے لحاف کا آج تک چرچا ہے، لیکن سچ پوچھئے تو اس میں کچھ بھی تو نہیں۔ عصمت نے تو بس اس لحاف کا ایک کونا اٹھا کر دیکھا تھا اور پھر اسے جلدی سے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس افسانے پر کیا کیا باتیں نہیں ہوئیں۔ فحاشی کے الزام میں مقدمہ چلا، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ اسی وقت منٹو پر بھی وہ ایک مقدمہ چلا، ان کے ایک افسانے پہ فحاشی کے سلسلے میں دونوں پیشیاں بھگتانے لاہور آئے، مقدمہ لاہور میں چلا اور یہیں سے دونوں اس الزام میں بری ہوئے۔ عصمت آپا کے بہت سے روپ تھے، محبت بھرے لہجے میں لوگوں کو سمجھا رہی ہیں، ان کے مسائل میں شریک ہیں، کسی پر طنز کر رہی ہیں، کسی کو تانا دے رہی ہیں، سمجھنے والا کسی طور تو سمجھے۔ اپنے بعد آنے والے افسانہ نگاروں کے ساتھ ان کا رویہ بہت متوازن تھا، وہ مربیانہ انداز میں پیش نہ آتی اور نہ بڑا ادب ہونے کے سبب غرور سے ملتی۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے بعد آنے والوں کو بہت کچھ کرنا ہے اور بہت آگے بڑھنا ہے۔ وہ جب پاکستان آئیں اور پاکستان کے جس شہر میں گئیں تو ان کے جاننے والے، ان کے چاہنے والے ان کے گرد پروانوں کی طرح حلقہ باندھتے تھے، اس لیے وہ عصمت چغتائی تھی اور انہیں دیکھنا، انہیں سننا ہم سب کے لیے اعزاز تھا۔ کراچی کی غالب لائبریری میں آئیں اور بولنے کھڑی ہوئیں تو بجلی غائب ہو گئی، خاصی دیر تک بجلی نہ آئی۔ اس ہجوم بہت تھا، کچھ 100-125 لوگ غالب لائبریری کے باہر کھڑے تھے اور انتظار کرتے رہے کہ بجلی آئے اور وہ سنے کہ عصمت چغتائی ان سے کیا بات کر رہی ہیں۔ جب بجلی آئی اور عصمت آپا نے بولنا شروع کیا تو سب سانس روکے ان کی باتیں سنتے رہے۔ اردو افسانے کے 4 ستون کہے جاتے تھے، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی۔ آج یہاں اردو افسانے کے 2 ستونوں منٹو اور عصمت کی کہانیوں کے کرداروں کو آپ اسٹیج پر چلتے پھرتے اور انہیں اپنی باتیں کرتے دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم گرہ سے باندھ لیں تو ہماری عاقبت سمجھ جائیں۔ عاقبت صرف وہ نہیں ہوتی جو عمومی طور پر سمجھی جاتی ہے، عاقبت کا کچھ اور مفہوم بھی ہے۔ تحریک نسواں کی شیما کرمانی خوش رہیں کہ انہوں نے ان 2 افسانہ نگاروں کو یاد کیا جو ایک حلقے میں آج بھی معدود ہیں، مقبول ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔